अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये हम आए हुए थे म्यूज़ियम में और बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन बनाया गया है। यानी अगर आप जा रहे हो मदीना तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। इससे क्या होगा, जो भी आपने इस्लाम के बारे में सुने हैं कि काबा कैसा था और हजर अस्वद के मतलब के वापस जो फिक्सिंग किए थे वो कैसी थी, और बहुत सारी मालूमात इस्लाम से रिलेटेड यानी वो पता चलती है कि आपकी जो कब्र मुबारक है, रोज़ा मुबारक है, वो कहाँ किस जगह पर बनाई गई है और हज़रत आयशा का घर किधर था इसमें से। तो ये बहुत एक जामिया म्यूज़ियम था। यानी आप थोड़ी टिकट है यहाँ पर आपका जाना ऐसा वसूल होता है। आपको जाने के बाद यानी क्लियरली सब समझ में आ जाता है। यहाँ पर काबे की यानी पूरे के काबा स्टार्टिंग में कैसा कैसा, क्योंकि आज जो मतलब उसका फीचर है वो भी ऐसा है। सो ये हम देख रहे थे और वो सामने साथ में गाइड भी था, वो गाइड कर करके पूरा बता रहे थे। तो बहुत ही मतलब देखने जैसी चीज़ है। यहाँ पर आप देखें, ये खंदक का उन्होंने खोद के बताया है कि कितनी गहरी खोदी गई थी। पता ही होगा भाई ग़ज़वा खंदक के बारे में कि मक्का से पता चला कि हमला करने आने वाले हैं लड़ाई के लिए, और अभी इस पोजीशन में नहीं थे कि लड़ाई की जाए। तो हमारे नबी ने सहाबा से मशवरा किया। यानी मशवरा करना भी चाहिए। जो काम आपको ऐसा लगे कि भाई किसी और की भी राय अच्छी रहेगी तो मशवरा भी सुन्नत है, तो हम मशवरा कर ले, ज़्यादा अच्छी बात है। सो मशवरा किया गया तो हज़रत सलमान फ़ारसी राय देते हैं कि भाई हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी खंदकें यानी बड़े जो खड्डे होते हैं वो खोद लेते हैं, ताकि सामने वाला, क्योंकि अगर आएगा तो जाहिर सी बात है वो ऊँट घोड़े पर आएगा, तो वो ऊँट और घोड़ा इतनी लंबी यानी छलांग नहीं मार सके, और जाहिर सी बात है उतर के तो आने वाले नहीं हैं। तो पूरे मदीना के अतराफ़ में एक खंदक मतलब ऐसी खोद दी गई थी। बहुत सीखने की चीज़ है कि देखिए खंदक खोदना आसान नहीं था। आप देखें ना, यहाँ पर ऐसे बताया गया कि कितने लोग मिलके खोद रहे थे। तो यानी अभी जान जाने से बड़ा मसला है, उसको बचाना, जान को कैसे बचाना। तो उसके लिए अगर ये कुर्बानी देनी पड़े, यानी अगर गर्मी हो रही है और भूख से बेहाल है। हमने वो किस्सा सुने होंगे कि एक सहाबी आते और कहते हैं, अपना पेट बताते हैं कि पेट पे एक पत्थर बना हुआ है भूख की वजह से। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उठाकर बताते हैं कि 2 पत्थर बंधे हैं भूख की वजह से। तो इतनी मेहनत मुशक्क़त की ज़रूरत क्या थी? कभी हम इस वाक़े को इसको सोचे तो हमको समझ में आता है कि ज़ाहिर सी बात है नबी को इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। हम जैसे कहते हैं कि भाई सब नसीब है, सब अल्लाह है, दुआ कर लो हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता और नबी 2 रकत पढ़ते और दुआ के लिए हाथ उठाते, आप बताएं कि अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लेता कि नहीं कर लेता। यानी इतनी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, दुआ से काम हो जाता। लेकिन हमारे नबी हमको सिखाने आए थे ना, उम्मत को बताने आए थे कि तुमने अपनी मेहनत करना है। जैसे कि नबी ने 2 पत्थर पेट पर बांध के खुदाई की है, सब सहाबा ने खुदाई की है, पूरी अपनी जान लगा दी और मेहनत कर ली। अब उसके बाद यानी अब अल्लाह आपके हाथ में है, आप या जितवा सकते हैं या हरा सकते हैं। तो अपनी मेहनत को हमेशा अपने बाकी रखना है। मेहनत अपनी पूरी क्रॉस कर देनी है लिमिट को, और उसके बाद दुआओं पे भरोसा रखें कि भाई अल्लाह आप कर देंगे। लेकिन हमारा मसला ऐसा है, हम डायरेक्ट ही दुआओं पे भरोसा कर लेते हैं कि अल्लाह आप कर देना, मेहनत कुछ नहीं करने को तैयार होते। तो ऐसा नहीं करना है हमको। नबी से, ज़िंदगी से बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिलते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमारे नबी ने हर बार मेहनत की है और फिर साथ साथ में दुआ की है। तो हम भी ये दोनों को बाकी रखें। अच्छा, फिर हम एक दूसरे म्यूज़ियम में, वो तो हरम के सामने ही है, वहाँ पर गए थे ना, तो वो भी बहुत अच्छा सा बनाया गया है। पर वो जो पहला वाला म्यूज़ियम जो मैं बता रही हूँ वो ज़्यादा अच्छा है, और ये दूसरा वाला यानी ओके है, आपको जाने जैसा है, देखने जैसा है, पर वो ऐसे स्क्रीन टच है पूरा, और आपको पूरी नबी की हिस्ट्री और सब बताया जाता है। वो हमको टच वच करने देते नहीं है, बोलते आप आराम से कर लेना, पर इतना टाइम देते ही नहीं है। बस 1 घंटे का ये पूरा होता है। इसमें मेरे को सबसे अच्छा जो पार्ट, ऐसे तो पूरा म्यूज़ियम ही अच्छा था, पूरी यानी नबी की पैदाइश किस जगह पर हुई, नबी का शजर नसब और ये वो बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह थी। लेकिन एक पार्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, और वो था कि औरतों ने इस्लाम में क्या क्या किया। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझको फ़ोटो वोटो, कैमरा अलाउड नहीं था, कुछ फ़ोटो या ले लेने दे ताकि मैं बता सकूं कि औरतों ने क्या क्या किया है। लोग बोलते हैं कि मैं क्यों औरत को बोलती हूँ, क्योंकि औरत को पता नहीं है कि उसने क्या किया है। उसमें मैंने क्या था कि भाई सबसे पहला जो मेडिकल कैंप था ना, वो हमारी माशाल्लाह सहाबी ने बना ली। उनका नाम भी मैंने किधर लिखा हुआ है, मैंने सुन के फ़ौरन उनका नाम लिख लिया। और जंगों में हज़रत आयशा का नाम है कि वो जंगों में जाती थी। अब जंग में जाने के लिए जाहिर सी बात है बहुत अच्छी लड़ाई की प्रैक्टिस होगी ना। हज़रत फ़ातिमा का नाम है कि जंग में जाया करती थी। तो बहुत सारे कारनामे औरतों ने अंजाम दिए। इल्म सिखाने में हज़रत आयशा का नाम है। और यानी ये तो थोड़ी चंद
چند فیلڈ کے میں بتا پا رہی ہوں، لیکن انہوں نے ڈیٹیل سے جمع کیا. پھر میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ بھائی اس کی کوئی کتاب جو آپ بول رہے ہو اس پہ کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب آن لائن شاید اویلیبل ہے اور ابھی مطلب نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں نے کہا، میرے شوہر نے کہا اگر ہوتی تو ہم فوراً لے لیتے، لیکن ہم ابھی آن لائن سرچ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کوئی کتاب تھی تو ہسبینڈ نے کہا کہ یہی لے لو عورتوں کے متعلق. سو انشاءاللہ اگر میں نے کبھی وہ آن لائن کتاب آرڈر کر دیا نا تو آپ سے ضرور شیئر کروں گی. میرے کو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ ہم نے تو وہ دیکھ کر آیا نا، اسکرین پر دیکھ کر، اور میں دیکھ کے دنگ رہ گئی کہ ہم تک عورتوں کے بارے میں کچھ ایسا پہنچا ہی نہیں ہے کہ عورتوں نے کیا کیا کام کر لیے انشاءاللہ. پر ابھی تھوڑا سا آنے کے بعد انسان گھر آنے کے بعد تھوڑا بیزی ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی کچھ موقع ملتا ہے انشاءاللہ تو کتاب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور پھر آپ سے شیئر کریں گے. اچھا، پھر ہم یہاں پر آئے تھے، ایک دو برانڈ جو مجھ کو اچھے لگے سعودی میں اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو. ایک تو یہ سب سے پہلے تھا تازہ جیسا کچھ نام تھا، بہت ہی اچھا مطلب کھانا تھا، جیسے KFC سے تو لاکھ درجہ اچھا کھانا آپ کو لگے گا. یہاں پر ایک برگر تھا، اس کو کیا فرائیڈ برگر جس کو کہتے ہیں، بہت ہی یعنی ٹیسٹی. آپ کھاؤ گے تو آپ بولو گے پیسہ وصول والا برگر. سو اگر کوئی گیا ہے تو یہ ٹرائی کریے گا. دوسرا ایک ٹیکساک چکن کر کے تھا، وہ بھی کافی یعنی اچھا کھانا تھا. تو یعنی دو برانڈ مجھ کو کافی پسند آئے، تو آخر میں آتے آتے بھی ہم نے یہ ایک دو بار کھا لیا. اچھا چلے، پھر شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت شاپنگ، اور دن بھی قریب آ گئے تھے جانے کے. سو آخر کے میں نے ایک دو دن یعنی، اور بچوں کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی تو بس میں نے زیادہ شاپنگ کا ٹائم نہیں ملا، پر ایک دو دن جتنا ہو سکا بھائی وہ نماز کے بعد جا کے لے کر آ گئے. سو یہ جو میں نوز پیس جو پہنتی ہوں یہ اس برانڈ کے ہوتے ہیں، شرکیہ کے، بہت ہی اچھے اور کمفرٹیبل ہوتے ہیں. یعنی اس میں سائڈ میں نا لاسٹک آتی ہے تو آپ ایزیلی اس کو ڈراپ کر سکتے ہیں، اور یعنی اگر آپ کو کچھ کھانا وانا تو آپ مطلب آسان ہے آپ کے لیے اس کو ہینڈل کرنا. سو وہ میں نے لے لیا. اور یہاں پر دیکھیں بہت اچھا سا یہ سواراسکی کا کیونکہ یہاں پر سواراسکی یعنی سٹک ہوتے ہیں اور وہ بیچا جاتا ہے، تو یہ جھبا لگا ہوا تھا. تو شوہر نے کہا لے لو. میں نے کہا جتنے میں یہ برقع آ رہا ہے اتنے میں سونا نہیں لے لوں. کافی ماشاءاللہ مہنگا تھا، اور وہ لے بھی جا سکتا ہے، پر مجھ کو معلوم ہے اتنا لائٹ کلر ہے وہ، ایک آدھ دھبا بھی، ہم تو بچے والے ہیں نا تو کدھر کھانے وانے میں ایک آدھ دھبا لگ گیا تو اتنے سارے کی ماشاءاللہ لوگ ہو جائے گے. میں نے کہا بھی نہیں، ابھی بچے اور تھوڑے بڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر ضرور لیں گے. بہت اچھا لگ رہا تھا یہ جھبا. اچھا، برقعے کی جو ویرائٹی تھی نا وہ ہم کو مکہ میں کافی اچھی لگی. مجھ کو ایسا لگا کہ مکہ سے اور لے لیتے ایک دو برقعے تو اچھا رہتا. مدینہ میں برقعے کی وہ ویرائٹی نہیں تھی جو مکہ میں تھی. سو بس برقعے بھی میں نے سب لیے ہیں. اور اس کے بعد ہم لینے آ گئے تھے کھجور، کیونکہ ہمارے پناما میں تو ملتی نہیں، اور مکہ مدینہ کی کھجور تو کافی فیمس بھی اور اچھی بھی، اور ہدیہ کھلانا بھی. سو یہ ہم کسی یعنی گودام میں آ گئے تھے، اور پھر یہیں سے ہم نے الحمدللہ کافی کھجور لی، اور تھوڑی چاکلیٹ وغیرہ بھی ہدیے میں دینے کی رہتی، تو اس حساب سے یہ سب ہم نے پیک کروا لیا. اچھا، اب میں آج تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں کہ بھائی میں نے گولڈ میں نے کیا شاپنگ کی تھی. سو میرے کو جیسے میرے اگر کوئی پرانے ویڈیو دیکھتا ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ مجھ کو جو ہے وہ پتھر یعنی کرسٹل جو ہوتے ہیں وہ مجھ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. میں ایسا ہوتا ہی نہیں کہ اگر میں ایسی کوئی کنٹری میں گئی ہوں جہاں سے مجھ کو سونا لینا ہے تو میں بنا پتھر لے کر آتی ہوں، یعنی اگر میں گولڈ لے رہی ہوں. سو یہ بار ماشاءاللہ ہم ایک ہی دکان میں گئے، پہلی دکان میں گئے، اور میری نظر اس سیٹ پر پڑی تو فوراً ہی میں نے اس کو اوکے کر دیا. میں نے کہا مجھ کو یہ لینا ہے. سو اس میں بہت اچھا ماشاءاللہ چین تھی، ساتھ میں اس کے پینڈل تھا، اور پھر کان کے اور رنگ بھی تھی. یعنی کمپلیٹ جو سیٹ ہوتا ہے نا، جس نے مجھ کو ایسے ہی کلرنگ جو ہوتے ہیں، کچھ کو وائٹ پسند آتے ہیں پر مجھ کو ہمیشہ سے گرین اور مرون، اور یہ تو روبی کلر تھا. سو بس میں نے پہلی نظر میں دیکھ کے اس کو فائنل کیا کہ مجھ کو یہ لینا ہے. میں نے یہ لے لیا، لیکن اس کے بعد میں نے کہا اس کا اگر بریسلیٹ بھی مل جاتا ساتھ میں تو بہت اچھا ہوتا. سو مکہ میں سے میں نے یہ لیا تھا پر بریسلیٹ نہیں ملا، تو اب میں نے سوچا چلے مدینہ میں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ بریسلیٹ. تو مدینہ میں نے ڈھونڈتی رہی، لیکن ایسا ہوتا ہے نا کوئی چیز زیادہ ڈھونڈتے تو کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے. پھر مدینہ میں نا چاندیوں کی بھی بہت اچھی دکان ہے، یعنی آپ کو چاندی گارنٹی والی دیتے ہیں کہ کالی نہیں ہوگی، اور بہت اچھا یعنی فیشنیبل بھی لگتا ہے. تو وہ ہم یہاں پر میں آئی بھی تھی کہ یہاں سے میرے کو کچھ مل جائے. سو پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا ہو گیا کہ کلر تو روبی مجھ کو پتہ ہے کہ تھوڑا ریڈش میں جا رہا ہے، پر یہاں پر یہ مرون کلر کا بریسلیٹ دیکھ کے میں نے کہا کہ چلو مجھ سے شاید یہ مطلب میرے کو ایسا لگا یہ میچنگ ہے. حالانکہ مجھ کو یاد تھا، اس کے باوجود میں نے اتنا ڈھونڈنے کے بعد بھی میں نے مرون اس کو فائنل کر دیا. اور وہ سلور پلیٹ تھا.
پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو گولڈ کر کے دے سکتے ہیں، تو یہ ریئل چاندی پہ انہوں نے گولڈ کر کے دے دیا۔ اب میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا او ہو یعنی تو غلطی ہو گئی، اتنا ڈھونڈنے کے بعد بھی ایسی غلطی گئی، پر کچھ نہیں، 19-20 کا فرق ہے، پہننا ہم نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پر بہت ہی مجھ کو بہت زیادہ ہی پسند آیا تھا سیٹ، تو میں نے یہ ایک لیا تھا، اور بھی کچھ لیا تھا وہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ اور میں نے دینے دلانے کے لیے دیکھیے سب کو ماشاءاللہ، جو سمجھ لے فیملی بول لے، فرینڈس بول لے، تو ان کو دینے کے لیے بھی میں نے سب کے لیے چاندی کے یہاں پر آئٹم لیے ہوئے ہیں۔ اب میں ایک دو دکھا رہی ہوں یہاں پر کہ یہ لیا ہے، کسی کا ہے اور کسی کا ہے، بس یہ تھوڑی سی میں نے چاندی کی بار دل کھول کے شاپنگ کی ہے الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ اللہ نے الحمدللہ بہت اچھے سے عمرہ کرا دیا، اور الحمدللہ حتیم میں جانے کا موقع ملا، ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملا، یعنی جو انسان سوچ کر آیا تھا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اللہ نے الحمدللہ سب عبادتوں میں بالکل ساتھ دیا ہے، اور تقریباً یعنی بہت اچھے مواقع فراہم کر دیے اللہ نے، بیت اللہ کو چھونے کا موقع مل گیا، تو یہ اللہ کا اس پر ہم شکر کرتے ہوئے مدینہ سے ہم نکل گئے تھے جدہ جانے کے لیے۔ ہماری فلائٹ کیونکہ صبح کی تھی، تو ہم نے سوچا ایک دن پہلے اگر چلے جاتے ہیں جدہ میں تو بچے آرام کر لیں گے، تاکہ کیونکہ ابھی یہ پاناما کا جو ٹریول ہوتا ہے پھر وہ 20 گھنٹے ہو جائیں گے، تو ایک دم سے تھکن نہیں ہو جائے، تو ہم نے ایک دن کے لیے جدہ میں اسٹے کیا تھا۔ ہم پہنچ گئے ہیں جدہ میں۔ اچھا، جدہ میں یہ تھی ہماری ہوٹل، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تھی، اور 2 بیڈروم اور ہال، اور کافی یعنی اچھی ہوٹل تھی، 5 اسٹار تھی، تو ہم بہت خوش ہوئے، پر ہم نے سوچا کہ 1-2 دن اگر یہیں اسٹے مل جاتا تو بہت اچھا، پر کوئی بات نہیں، جو نصیب میں تھا، تو ایک دن پر بہت اچھا یہاں پر دن گیا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مجھ کو کچھ شیئر کرنا ہے، آپ اسٹے ٹیون رہیے گا، انشاءاللہ جلد ملیں گے، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ کہاں ہے وہ، تم کدھر